وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما يا معلم إبراهيم علمني كما علمته ويا مفهم سليمان فهمني كما فهمته رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام مشاہدین اور مشارکین کا خواہ وہ زوم پر جوائن ہوئے ہوں یا پھر ہمارے ٹیلی گرام گروپ پر سماعت کر رہے ہوں، ان تمام کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خیر مقدم۔ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کی اس محنت اور کاوش کو اور آپ لوگوں کی اس استمرار کے ساتھ درس میں شمولیت کو قبول فرمائے اور اس درس کو ہم سب کے لیے مفید، بارآور اور ہر اعتبار سے کارگر بنائے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز جہاں تک ہم پچھلے درس میں ٹھہرے تھے وہیں سے آگے انشاءاللہ درس شروع کریں گے، اور امام طحاوی رحمہ اللہ کے ساتھ کچھ قدم اور آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس سے پہلے کہ درس شروع کیا جائے، میں چاہوں گا کہ برادرم اس سے پہلے کہ درس شروع کیا جائے عزیزم ولید سلمہ سے میں درخواست کروں گا کہ وہ عبارت آج جو درس میں پڑھی جانی ہے وہ عبارت خوانی کر دیں، اور یہ کتاب آپ کے سامنے اسکرین پر دکھائی دے رہی ہے۔ تو عزیزم ولید آپ آج کا درس پڑھیں تاکہ اس کے بعد اسی کی روشنی میں پھر گفتگو آگے بڑھائی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده۔ حسبک۔ جی، تو آج انشاءاللہ یہ عبارتیں ہیں جن پر انشاءاللہ ہم آج کا درس رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں اہم چیزیں کیا ذکر کی گئی ہیں، اور اس سے پہلے کہ اس کی تشریح کی جائے آپ لوگوں کے سامنے رؤوس الاقلام کے طور پر بھی جو چیزیں آج کے درس کی اہم ہیں وہ میں پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ جی یہ رؤوس الاقلام ہے،
اسکرین پر دیکھ کر کے پڑھو, اسکرین پر ہے, آ جاؤ پڑھ جاؤ. یہ آج کے رؤوس الاقلام ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. رؤوس الأقلام اليوم التاسع. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا، وأهل السنة مثبتون لعلم الله عز وجل الكلي بالأشياء، ولعلم الله عز وجل التفصيلي بأجزاء الأشياء وحوادثها المفردات. هل إثبات العلم يستلزم التركيب؟ قالوا إنه يستلزم، والتركيب يستلزم الجسمية. تقدير الأقدار لهم يشمل أشياء. الأول تقدير ما به تمام خلقهم. الثاني أن مقادير المخلوقات مقدرة في الصفات التي تكون عليها المخلوقات من الغرائز والأحوال. الثالث قدر الله عز وجل على المكلفين من مخلوقاته ما هم عليه من الشقاوة ومن السعادة. معنى القدر في اللغة تهيئة الشيء لما يصلح له، فإذا هيئت شيئا لما يصلح له فقد قدرته. أما في الشرع فالقدر سر الله عز وجل الذي لم يطلع عليه ملكا مقربا، ولم يطلع عليه نبيا مرسلا، بل هو سر الله عز وجل الذي لا يعلمه على وجه الكمال أحد. يجب أن يبحث في القدر من جهة النصوص فقط، فلا يجوز الخوض في التعليل في أفعال الله. جی یہ آج کے درس کے رؤوس الاقلام تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے. آج کا درس در حقیقت بہت ہی پیچیدہ مبحث اور بہت ہی، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ عقیدے کے موضوع پر اس سے پیچیدہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، یا پھر یہ کہ عقیدے کے پیچیدہ ترین مسائل میں سے یہ مسئلہ ہے، تو بے جانا ہوگا. اس لیے میں چاہوں گا کہ آج کا درس بہت دھیان سے اس پر توجہ دی جائے اور بہت غور سے اس کو پڑھا جائے. حقیقت یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں، جو مسئلہ آج زیر بحث آنا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شاید عام لوگوں کے فائدے کی نہ ہوں، لیکن چونکہ امام طحاوی رحمہ اللہ کا متن ہمارے سامنے ہے، اور امام طحاوی رحمہ اللہ کے متن کو اپنے سیاق و سباق کے ساتھ واضح کرنا یہ لازمی ایک مطلب ہو جاتا ہے جب ہم متن طحاویہ کو پڑھ رہے ہیں. تو اس اعتبار سے ان مسائل کو اجمالاً ہی صحیح، لیکن ان کا تطرق ضروری ہے، ان کی طرف جانا ہماری ایک مجبوری ہے. کوشش کروں گا کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ اس اہم ترین مسئلے کے اندر اجمال کے ساتھ اہم باتیں آپ کے سامنے آج رکھ سکوں. آج کی عبارت میں جو آج عبارت پڑھی گئی، اس میں سب سے پہلی بات جو انہوں نے کہی ہے کہ خلق الخلق بعلمی. امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مخلوقات کو اپنے علم سے پیدا کیا، اپنے علم کے ساتھ، یعنی علم کی صفت سے متصف رہتے ہوئے پیدا کیا. وقدر لهم اقدارا،
اور اللہ رب العالمین نے مخلوقات کا صحیح ہر مرحلے پر ایک اندازہ متعین کیا. اب اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی. وَضَرَبَ لَهُمْ آجَالًا، اور اللہ رب العالمین نے ان کی مدتیں متعین کی. اس کے بعد فرمایا کہ وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ. اللہ رب العالمین پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں تھی ان کو پیدا کرنے سے پہلے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کرنے سے پہلے اس چیز کو جان لیا کہ وہ کیا کرنے والے ہیں. جو وہ کرنے والے ہیں اس کا علم اللہ رب العالمین کو ان کی پیدائش سے پہلے ہو گیا. وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ، اور اس علم کے باوجود جو اللہ رب العالمین کو حاصل تھا ان کو پیدا کرنے سے پہلے، اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کرنے کے بعد پھر ان کو اپنی اطاعت کا حکم دیا اور اپنی نافرمانی سے روکا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيئَتِهِ، اس کائنات میں ہر چیز اللہ رب العالمین کی تقدیر اور اس کی مشیت سے ہوتی ہے. اللہ رب العالمین کی مشیت ہو کر رہتی ہے. لا مشیئۃ للعباد الا ما شاء لهم، بندوں کی مشیت نہیں ہو سکتی مگر اس چیز میں جس میں اللہ کی مشیت ہو. مشیت بندوں کی اللہ رب العالمین کی مشیت کے تابع ہے. فما شاء لهم کان، اللہ رب العالمین نے جو ان کے لیے چاہا، جو اللہ کی مشیت ہوئی وہ ہوا، اور جو اللہ کی مشیت نہیں ہوئی وہ نہیں ہوا. یہدی من یشاء ویعصم ویعافی، اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے راہیاب کرتا ہے، اسے بچا لیتا ہے، اسے صحت و تندرستی عطا فرماتا ہے اپنی طرف سے انعام و اکرام کے طور پر، اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور اس کو توفیق سے محروم کر دیتا ہے، مبتلا یا آزمائش کرتا ہے، اور یہ اس کی طرف سے انصاف کے طور پر ہے. یعنی اللہ رب العالمین کا ہر دو رویہ، خواہ وہ بندوں کی گمراہی کے حوالے سے ہو یا بندوں کی ہدایت کے تعلق سے ہو، یہ دونوں اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہے. ایک فضل ہے اور ایک عدل ہے، اور دونوں اللہ رب العالمین ہی کی جانب سے ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُونَ فِي مَشِيئَتِهِ، جتنی بھی خلقت ہے، ساری مخلوقات یہ اللہ کی مشیت میں الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں. ان کی ساری حرکتیں، ان کے ساری ایکٹیویٹیز وہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے اندر ہوتی ہیں، خواہ وہ اللہ رب العالمین کے فضل کے اعتبار سے ہو یا اللہ رب العالمین کے عدل کے اعتبار سے ہو. وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنِ الْأَضْدَادِ وَالْأَنْدَادِ، اور اللہ رب العالمین اضداد اور انداد سے برگزیدہ ہے، پاک ہے. اللہ رب العالمین وہ بلند و برتر ہے اس بات سے کہ کوئی اس کا ضد ہو یا کوئی اس کا ہم مثل ہو. لا راد لقضائی، اللہ رب العالمین کی قضا کو کوئی ٹالنے والا نہیں. ولا معقب لحکمی، اور نہ ہی اس کے فیصلے پر کوئی قلم پھیرنے والا ہے یا اس کو رد کرنے والا ہے. ولا غالب لامری، اور اللہ رب العالمین کے حکم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے. آمنا بذالک کلہ، ہم ان تمام باتوں پر ایمان لائے. وایقنا ان کل من عندی، اور اس بات کا یقین کر لیا کہ ہر چیز اللہ رب العالمین ہی کی جانب سے ہے. یہ آج کے درس کا اجمالی جو ترجمہ تھا وہ آپ کے سامنے رکھا گیا. اب آج کے درس سے متعلق کچھ تفصیل انشاءاللہ اختصار ہی کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کروں گا. آج کے درس میں جو اصل موضوع ہے وہ تقدیر کا موضوع ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ تقدیر کا موضوع یہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، عقیدے کے پیچیدہ ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے. تقدیر کے مسئلے کو اسی لیے علماء نے ذکر کیا کہ یہ مخلوقات میں اللہ رب العالمین کا ایک راز ہے، اور تقدیر کے مسئلے پر
اس سے پہلے کہ ہم اس میں تفصیل کے ساتھ کوئی بات پیش کریں، کچھ باتیں تمہید کے طور پر کہنا ضروری ہیں، اور اس میں سب سے اہم چیز یہ کہ تقدیر کے مسئلے میں جو عام روش اختیار کرنے کا سلیقہ جو سلف نے سکھایا وہ یہ کہ انسان کو تقدیر کے مسائل میں بہت زیادہ غور و خوض نہیں کرنا چاہیے، اور تقدیر کے مسئلے پر شریعت نے ہم سے مطالبہ بھی ہماری سکت کے اعتبار سے ہی کیا ہے۔ مجمل ایمان ہم تقدیر پر لائیں کہ جو کچھ بھی کائنات کے اندر ہوتا ہے یا ہوا یا ہوگا وہ سب اللہ رب العالمین کے علم سے ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین کی مشیت اور اللہ کے ارادے اور اللہ رب العالمین کے پیدا کرنے سے وہ ساری چیزیں ظہور میں آتی ہیں۔ اس چیز کا چاہے وہ اچھی چیزیں ہوں یا بری چیزیں ہوں، کائنات میں ہوتا جو بھی ہے وہ سب کا سب اللہ رب العالمین کی تقدیر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس چیز کا اجمالی عقیدہ رکھنا یہ سب کے اوپر واجب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایمان کے ارکان میں تقدیر کے خیر و شر پر ایمان رکھنا بھی شامل ہے۔ یہ اجمالی ایمان سارے لوگوں سے مطلوب ہے۔ جہاں تک تقدیر میں تفصیل کا مسئلہ ہے تو تفصیل سے روکا گیا ہے کہ اس مسئلے میں بہت زیادہ تفصیل کی جستجو میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جتنے بھی گمراہ فرقے اہل بدعت کے ہیں وہ تمام اس باب میں بہت زیادہ عقلی گدے لڑانی کی وجہ سے ہی گمراہ ہوئے ہیں۔ اس لیے شریعت کی جو تعلیم ہے اور علماء سلف کا جو رویہ رہا ہے کہ تقدیر کے مسئلے میں انسان کو بہت زیادہ تفصیل اور جستجو میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ اس پر مجمل ایمان ہی اپنا وطیرہ بنائے رکھنا چاہیے۔ ہاں، اگر ضروری ہی ہے اور علم کی راہ میں انسان نکلا ہے تو تقدیر کے جو درجات ذکر کیے ہیں شریعت نے، ان درجات کا علم دلیلوں کے ساتھ کتاب و سنت کے اندر وارد ادلہ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش انسان کرے۔ البتہ اس سے آگے ایسی بحث جو قرآن و سنت کے دائرے سے خارج ہو، جن کا ذکر قرآن اور سنت کے اندر نہیں آیا، ان سے مکمل طور پر احتراز یہ ضروری اور واجب ہے، خاص طور پر تقدیر کے مسئلے میں۔ اور یہ کیوں ضروری ہے اس کی تفصیل تھوڑی سی جھلک اس کی انشاءاللہ آپ کو آگے نظر آئے گی کہ کیوں یہ مسئلہ اتنا پیچیدہ ہے اور کیوں اس پر بہت زیادہ غور و خوض کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اچھا، یہ چیز دوسری بات یہ کہ تقدیر کے باب میں بھی جیسے کہ ہم نے اور ابواب کے اندر بتلایا، تقدیر کے مسئلے میں بھی ہم الفاظ کے استعمال کے تعلق سے محتاط رہیں۔ بہت سارے ایسے الفاظ تقدیر کی بحث میں متکلمین اور اہل فلسفہ نے استعمال کیے ہیں، جن الفاظ کا جو الفاظ کہہ سکتے ہیں آپ کے ذو معنی ہیں، یعنی الفاظ ایک ہی ہیں، سلف کے ہاں بھی وہ بولے گئے اور اہل باطل یا اہل بدعت کے ہاں بھی استعمال میں لائے گئے، اور ضروری ہے کہ تقدیر کے مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے ان اصطلاحات کی وضاحت کر دی جائے، اس لیے کہ ان اصطلاحات کو اگر ان کی وضاحت نہ کی جائے تو بسا اوقات انسان جو ایک سادہ لوح انسان ہو یا جس کا علم بہت گہرا نہ ہو، ان کے دھوکہ کھا جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ تقدیر کے باب میں کچھ مصطلحات ایسی ہیں جو مجمل ہیں، جن کو اہل بدعت نے بھی استعمال کیا ہے اور جن کو اہل سنت والجماعت، اہل حدیث یا سلفیوں نے بھی استعمال کیا ہے، لیکن جتنے فرقوں نے استعمال کیا ہے الگ الگ معنی اس سے مراد لیا ہے، تو انہی الفاظ سے حق معنی بھی مراد لیا گیا ہے اور انہی الفاظ سے باطل معنی بھی مراد لیا گیا ہے، اور اس طرح کے مجمل الفاظ کی توضیح
یہ بہت ضروری ہو جاتی ہے عقیدے کے علم میں. جو لوگ لگے ہوئے ہیں یا عقیدے کو جو سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک پہلو تقدیر کی بحث میں یہ بھی ہے. اس پر بھی انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو ہم آگے چل کر کریں گے. سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ خلق الخلق بعلمی، مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے اپنے علم سے پیدا کیا. اللہ رب العالمین ان کے بارے میں پوری جانکاری رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے مخلوق کو پیدا کیا. بعلم ہی کہا، یعنی اللہ رب العالمین جب مخلوقات کی تخلیق فرما رہا تھا اس وقت اللہ رب العالمین ان مخلوقات کے بارے میں آگے چل کر وہ کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے، کیسے ہوں گے، کیسے نہیں ہوں گے، ان ساری تفصیلات کو اللہ رب العالمین پہلے ہی پیدا کرنے کے وقت ہی نہیں بلکہ پیدا کرنے سے پہلے بھی جانتا تھا. تو خلق الخلق بعلمہ کا معنی یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے مخلوقات کو انہیں جانتے ہوئے پیدا کیا. ان مخلوقات کی جو کنڈیشن ہے وہ کس کیفیت پر ہوں گی اور آگے چل کر وہ کیا ہوں گی، کس رخ پر جائیں گی، ان تمام چیزوں کا علم رہتے ہوئے اللہ رب العالمین نے مخلوق کو پیدا کیا. اور یہ رد ہے معتزلہ پر. یہ رد ہے معتزلہ پر. آپ جانتے ہیں اہل بدعت کا مشہور فرقہ ہے معتزلہ. وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مخلوقات کو پیدا کیا، اس وقت اللہ رب العالمین اس مخلوق کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا. پھر جب مخلوقات کو پیدا کر دیا، پھر اس کے بعد مخلوقات کے کرنے کے بعد، اپنے افعال انجام دینے کے بعد، پھر اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہوا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ وہ لوگ کہتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی تخلیق کی صفت علم کے مصاحب رہی، اس چیز کو وہ لوگ نہیں مانتے. تو اس لیے امام طحاوی رحمہ اللہ نے جب فرمایا کہ خلق الخلق بعلمی، تو یعنی یہ رد ہے معتزلہ کے اوپر، اور ایسے ہی تقدیر کے انکار کرنے والوں پر بھی رد ہے، یعنی قدریہ پر. معتزلہ اور قدریہ دونوں پر رد ہے اس قول کے اندر کہ اللہ رب العالمین نے جو مخلوقات کو پیدا کیا وہ علم کے ساتھ پیدا کیا، جانتے ہوئے پیدا کیا. یہاں پر ایک چیز ذکر کرنے کی یہ ہے کہ معتزلہ اور قدریہ انہوں نے جو یہ ترجمہ کیا اس کا کہ یا یہ جو عقیدہ رکھا کہ اللہ رب العالمین نے مخلوقات کو پیدا کیا اور مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد پھر ان کے اعمال کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو علم ہوا کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. کیا ان کے اس قول کے لیے کوئی مستدل بھی ہے یا یہ ایسے ہی انہوں نے اس قول کو اختیار کر لیا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ جتنے باطل فرقے ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی اپنی دلیل رکھی ہے. اب یہ ہے کہ جس دلیل سے وہ استدلال کرتے ہیں وہ کس حد تک ان کے حق میں ہے اور کس حد تک ان کے خلاف ہے. یہ چیز غور کرنے کی ہے. قرآن کریم یا حدیث شریف کے اندر کوئی دلیل ایسی نہیں آ سکتی کہ جو آپس میں متعارض ہو. اگر آپس میں ٹکراؤ دکھائی دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سمجھنے کے اندر قصور ہے. ان لوگوں نے یہاں پر جو دلیل پکڑی ہے وہ بعض آیات سے پکڑی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ فرمایا کہ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ. اللہ رب العالمین نے جو پیدا کیا خلقت کو تاکہ وہ یہ جان لے کہ اللہ رب العالمین کو بن دیکھے کون ڈرتا ہے اور کون نہیں ڈرتا ہے. گویا ابھی اللہ رب العالمین کو اس کا علم نہیں ہے. پیدا کر دینے کے بعد پھر اللہ رب العالمین کو یہ علم ہوگا کہ کون اس سے ڈرتا ہے اور کون نہیں ڈرتا ہے. ایسے ہی تحویل قبلہ کا جہاں پر ذکر آیا وہاں پر قرآن میں ذکر کیا، قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے تحویل قبلہ کے سیاق میں یہ بات کہی کہ لنعلم من يتبع الرسول،
تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اور کون اتباع نہیں کرتا، کون اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ گویا اللہ رب العالمین کو اس چیز کا پہلے سے علم نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے تحویل قبلہ کا حکم دیا اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کو اس چیز کا علم ہوا۔ نعوذ باللہ، یہ استدلال کرتے ہیں وہ لوگ، لیکن کیا یہ استدلال درست ہے؟ اصل دیکھنے کی چیز یہ ہے، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت یا سلف نے جو عقیدہ رکھا کہ اللہ رب العالمین نے علم کے ساتھ مخلوقات کو پیدا کیا، بلکہ اللہ رب العالمین کا علم مخلوقات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے، جیسا کہ اس سے پہلے روایت گزر چکی ہے، قدر مقادیر الخلائق والی جو روایت گزری آسمان و زمین کی تخلیق کے حوالے سے، تو وہاں پر جو ہے صراحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو پہلے یہ ساری چیزیں معلوم تھیں، یہ ساری تقدیر اللہ رب العالمین پہلے لکھ چکا تھا، مخلوقات کی تخلیق بہت بعد میں چل کر کے عمل میں آئی۔ تو پھر یہاں یہ آیات جو ہیں ان کا کیا مضمون ہوگا، جس سے اہل بدعت استدلال کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو پہلے علم نہیں ہوتا بلکہ پیدا کرنے کے بعد اور مخلوقات کے ان کام کو انجام دینے کے بعد اللہ رب العالمین کو علم ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں سچی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کریم کی آیت کو سمجھنے میں ٹھوکر کھائی۔ یہاں اللہ رب العالمین یہ نہیں فرما رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کو علم نہیں ہے، اللہ رب العالمین تو عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ رب العالمین کا علم کسی بھی اعتبار سے اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا علم کامل ہے۔ پھر ان آیات کا مقصد کیا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین یہاں پر یہ فرما رہا ہے کہ اللہ رب العالمین تاکہ اس چیز کو لوگوں کے لیے ظاہر کر دے، قرآن کریم کی دیگر آیات کو دیکھ کر کے اور احادیث کو دیکھ کر کے اس کا ترجمہ کیا کریں گے کہ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا علم ان چیزوں سے متعلق ظاہر ہو جائے، ظاہر و باہر ہو جائے، لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کے علم میں تو ہے ہی، لیکن اللہ رب العالمین کا علم مخلوقات کے سامنے ظاہر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو تحویل قبلہ کا معاملہ رکھا تاکہ اللہ رب العالمین کے علم میں جو چیز ہے وہ دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے، لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے، اور لوگوں کے سامنے ظاہر ہو کر اتمام حجت ان کے اوپر ہو جائے، اور پھر اس کے بعد جب ان پر حساب و عقاب کا معاملہ ہو تو یہ نہ کہہ سکیں کہ صاحب اس کا علم ان کو نہیں تھا یا اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر زبردستی کی۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین کا ان چیزوں میں علم ظاہر ہو جائے، یہ مقصد ہے لیعلم کا۔ تو تحویل قبلہ کے حکم میں بھی یہی جو ہے اس کا مضمون ہے، جیسا کہ بتلایا کہ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم، یعنی تاکہ ہم اپنے علم کو ظاہر کریں لوگوں کے لیے، اللہ رب العالمین تو جانتا ہی ہے، اور لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، یعنی اللہ رب العالمین اپنے علم کو ظاہر کر دے ان اشخاص کے بارے میں جو غائبانہ اس سے ڈرتے ہیں، تو دنیا کے سامنے ظاہر کر دیں۔ اور مقصد کیا ہے؟ تاکہ حساب و عقاب جب ان پر ہو تو حجت تمام ہونے کے بعد ہو۔ اگر بغیر ظاہر کیے، بغیر اظہار کیے اگر ان پر گرفت کر دی جاتی تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ظلم ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے علم کا اظہار لوگوں کے سامنے کر دیا تاکہ بندوں کے سامنے حجت تمام ہو جائے اور کسی کو پھر اس سے دلیل پکڑنے کی گنجائش نہ رہے۔ یہ ہے اصل مقصد۔ تو الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه کا معنی ہے تاکہ ہم اپنے علم کو لوگوں میں ظاہر کر دیں کہ ان میں سے کون رسول کی پیروی کرنے والا ہے اور کون نہیں۔ تو یہ چیز جو ہے اس کا معنی ہے۔ لہذا معتزلہ کا یا قدریہ کا یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین نے مخلوقات کو پیدا کیا لیکن علم کی صفت اس وقت موجود نہیں تھی اللہ کے اندر، اور پھر بعد میں اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہوا، یہ چیز درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کہ کیا ان لوگوں نے نہیں جانا کہ اللہ رب العالمین کے پاس ان تمام چیزوں کا علم ہے جو کچھ بھی
آسمانوں کے اندر ہے اور زمین کے اندر ہے. اور دوسری آیت میں فرمایا یعلم ما فی السماوات والارض، سماوات کا لفظ استعمال کیا. یہاں یعلم ما فی السماء والارض کہا ایک جگہ پر، ایک جگہ کہا ما فی السماوات والارض، کہ اللہ رب العالمین آسمانوں میں اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے ان تمام کا علم اللہ رب العالمین رکھتا ہے. تو یہ چیز جو ہے گویا خلق الخلق بعلمہ کہہ کر کے امام طحاوی رحمہ اللہ نے معتزلہ اور قدریہ پر رد کیا ہے. اچھا، اور یہیں سے معتزلہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کرتے ہیں. اسی لیے وہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے بارے میں کہ عالم بغیر علم، خالق بغیر خلق، حی بغیر حیا، نعوذ باللہ. تو وہ لوگ جو ہے صفت اور موصوف کے حوالے سے ان کا جو باطل عقیدہ ہے وہ یہیں سے جو ہے پیدا ہوا. جی، اس کے بعد آتے ہیں اگلا جملہ جو انہوں نے امام طحاوی نے فرمایا کہ وقدر لهم اقدارا. خلق الخلق بعلمہ کا بھی تعلق تقدیر سے بنتا ہے، اور قدر لهم وقدر لهم اقدارا یہاں صراحت کے ساتھ امام طحاوی رحمہ اللہ نے تقدیر کے مسئلے کو ذکر کیا ہے. امام طحاوی رحمہ اللہ نے تقریباً اپنے اس متن کے اندر تقدیر کے مسئلے کو، جیسا کہ امام طحاوی رحمہ اللہ کے بارے میں اس سے پہلے بتایا جا چکا کہ انہوں نے عقیدے کے مسائل کو منظم انداز میں، مرتب انداز میں ذکر نہیں فرمایا ہے. تقدیر کا بھی مسئلہ یہاں امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس کا ذکر کیا. آگے دو جگہ، تقریباً دو جگہ یا اس سے زائد جگہ آگے بھی وہ اپنے متن کے اندر اس مسئلے کو ذکر کریں گے. تو ہمارے سامنے دو راستے ہیں، یا تو ہم یہاں پر تقدیر کے جتنے مسائل ہیں ان کو ذکر کر دیں، اور یا تو پھر ہم متن کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں اور وہاں جا کر کے پھر اس پر تفصیلی گفتگو کریں. لیکن بہرحال کچھ ابتدائی گفتگو یہاں پر کرنا ضروری ہے چونکہ تقدیر کا مسئلہ آ گیا ہے. تقدیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تقدیر، قدر یقدر، تقدیر یہ مصدر ہے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی جگہ پر یہ صیغہ استعمال کیا ہے، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. اللہ رب العالمین نے ایک دوسری کا فرمایا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى. تو تقدیر کا ذکر قرآن کریم کے اندر بے شمار آیات میں آیا ہے، اور یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. اللہ رب العالمین کی تقدیر پر ایمان رکھے بغیر ایمان کسی کا درست ثابت نہیں ہو سکتا. اس کی تکذیب یہ جو ہے کرنا ممکن نہیں ہے. اس کا ذکر آپ جانتے ہیں کہ ایمان کے ارکان میں کیا جاتا ہے. تقدیر کے حوالے سے کچھ چیزوں کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ تقدیر، جب تخلیق کے حوالے سے تقدیر کا ذکر کیا جائے تو اس کے کتنے مراحل ہیں. تقدیر کے عام طور سے 3 مراحل کا ذکر کیا جاتا ہے. سب سے پہلا مرحلہ انسان کی پیدائش جس تقدیر کے ذریعے سے مکمل ہوتی ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے. اللہ رب العالمین نطفے کو کیسے جو ہے سورہ مومنون کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ذکر فرمایا کہ کیسے کیسے کن کن مرحلوں سے حمل قرار پاتا ہے اور اس کے بعد جنین کی شکل تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے. تو وہ جو مادر رحم کے اندر اللہ رب العالمین انسان کی خلقت کو مکمل کرتا ہے، وہ تقدیر جو اس کی خلقت کی تکمیل کے حوالے سے ہے، وہ اس کا پہلا معنی مراد لیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. تو اللہ رب العالمین نے ہر مخلوق کے لیے ایک اندازہ متعین کیا ہے، کس کو کیسے رکھنا ہے، اس کی خلقت کیسی بنانی ہے، کس طرح کی اس کی تفصیلات ہوں گی، اس کے جو مراحل ہیں وہ کیسے
انجام تک پہنچیں گے اس مرحلے میں اس کو کیا کمال اور کیا نقص لاحق ہوگا، یہ ساری کی ساری چیزیں تقدیر کے اس معنی میں داخل ہیں. یعنی تقدیر کا سب سے پہلا معنی ہوا کہ وہ اندازہ جس کے ذریعے سے انسان کی تخلیق مکمل ہوتی ہے جنین کی حالت میں، مادر رحم کے اندر. دوسرا معنی اس کا لیا جاتا ہے کہ صفات کے اندر ہر مخلوق کے تعلق سے وہ کن صفات پر ہوگی اس کا اندازہ لگانا. اچھا، اور یہ تقدیر کا جو مسئلہ ہے یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، یہ تمام جمادات، نباتات سب کے لیے ہے. اس لیے کہ ہر چیز جو اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ چیز ایک اندازے کے مطابق ہوتی ہے. ان تمام کے اندر مقدار کا ایک جو ہے اندازہ رہتا ہے اور اس کے حساب سے اللہ رب العالمین اس کو پیدا کرتا ہے. تو دوسرا مرحلہ ہے کہ اس مخلوق کے اندر صفات کس قسم کی مقدر ہوں گی، یہ چیز اس کا اندازہ ضروری ہے. یعنی کیا نام ہے، حرارت کے اعتبار سے، خشکی کے اعتبار سے، ذہانت کے اعتبار سے، اور جو زندگی کی اور دیگر تفصیلات ہیں ان کے اعتبار سے، یہ ساری کی ساری چیزیں. اور اگر نباتات کا مسئلہ ہے تو کیسے اس کے اندر نمو رفتہ رفتہ جستہ جستہ اس کے اندر پیدا ہوگا. اچھا، ایسی اگر مخلوقات جامد میں سے ہیں تو پھر اس کے اندر حرکت کیسے ظاہر ہوتی ہے. ان تمام چیزوں سے جو ہے ان تمام چیزوں کی تقدیر، یہ دوسرا مرحلہ تقدیر کے حوالے سے، یعنی صفات کے اندر تقدیر، صفات کا اندازہ. پہلا تھا ذات کا اندازہ کہ وہ ذات کیسی رہے گی، کامل ناقص. دوسری چیز صفات کا اندازہ کہ صفات کیسی رہے گی، سرد مزاج کا ہوگا، گرم مزاج کا ہوگا، نرم مزاج کا ہوگا، یا پھر اسی طریقے سے اس کی زندگی کے اور دیگر اوصاف کیسے ہوں گے، یہ ساری کی ساری، اس کا مزاج کیسا ہوگا، یہ ساری چیزیں. تیسری چیز یہ ہے تقدیر کے حوالے سے کہ جو بھی مخلوق ہے شقاوت اور سعادت کے اعتبار سے اس کا شمار کس میں ہوگا، وہ اہل شقاوت میں سے ہے یا اہل سعادت میں سے ہے، اہل ہدایت میں سے ہے یا اہل ضلال میں سے ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى. جی، تو یہ جو ہے یہاں پر اللہ رب العالمین نے والذی قدر فہدى کہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت تقدیر کے بعد جو ذکر کی گئی ہے یہ تقدیر کا ایک مرحلہ ہے، اور ہدایت کا معاملہ اور شقاوت کا معاملہ، سعادت کا معاملہ اور شقاوت کا معاملہ، یہ بھی تقدیر کے مراحل میں سے یا تقدیر کے معانی میں سے ملحوظ رکھا گیا ہے شریعت کے اندر. تقدیر کا معنی ہوتا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ تقدیر کا لغوی معنی ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے رؤوس الاقلام میں بھی بتایا گیا، کسی چیز کو کسی چیز کے لائق بنانا. قدر یقدر تقدیرا. آپ کہتے ہیں قدرتہ، جب آپ کہتے ہیں قدرتہ تو معنی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی چیز کو کسی چیز کے لائق بنایا، یعنی اس چیز کو کرنے کی جو اس کے اندر ضروریات تھیں ان تمام کو مکمل کر کے اس چیز کی صلاحیت اس کے اندر پیدا کر دی کہ اب وہ اس چیز کو کر سکتی ہے. تو کسی چیز کو قدرتہ کہا جاتا ہے کہ یعنی اس کو ہم نے مکمل طور پہ تیار کر دیا اس چیز کے لیے جس مقصد کی خاطر اس کو تیار کیا گیا ہے. یہ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زوم پر کٹ گیا تھا اس لیے آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگوں نے محسوس کیا کہ کٹا ہوا ہے. جی
Recording in progress. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, तो हमारी गुफ्तगू चल रही थी कि तकदीर का जो मज़मून है लुग़वी एतबार से और शरई एतबार से वो क्या है। आपके सामने किताब मैं फिर खोल दूं ताकि इबारत आपकी निगाहों के सामने रहे। जी, ये है किताब की इबारत। जी, तो तकदीर का मैंने बताया कि लुग़वी माना है किसी चीज़ को किसी चीज़ के लायक काबिल बनाना, इस्तेमाल के काबिल बनाना, यानी उसके अंदर इस्तेमाल करने के लिए जितनी चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो तमाम चीज़ें उसके अंदर मुहैया कर देना, इस तौर पर कि अब वो मुकम्मल तौर पर जिस मकसद की खातिर बनाई गई है उस मकसद के लिए वो पूरे तौर पर तैयार है। तो ये इसका लुग़वी माना होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब मखलूक़ात को पैदा किया तो मखलूक़ात को पैदा करने का मतलब ये है उसकी तकदीर लिखी, तो उसका मतलब ये है कि मखलूक़ात के लिए जो मखलूक़ात को जिन मकासद के लिए पैदा किया गया है उन मकासद के लिए पूरे तौर पर तैयार कर देना, इस तौर पर कि मखलूक़ात जिन मकासद के लिए पैदा किए गए हैं उन मकासद को वो पूरे तौर पर बरूएकार ला सकें। ये इसका जो लुग़वी माने के एतबार से तकदीर का माना है। और इसी लुग़वी माने के एतबार से कुरान करीम के अंदर आप देखते हैं कि उसका इस्तेमाल किया गया है सूरह फुस्सिलत के अंदर, हामीम सज्जा जिसको कहते हैं, कि वक़द्दर फ़ीहा, जहाँ आसमान और ज़मीन की तख्लीक का किस्सा बयान किया गया है, वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वक़द्दर फ़ीहा अक़वातहा फ़ी अर्बअति अय्यामिन सवाअ लिस्साइलिन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके अंदर रोज़ियों को 4 दिन में मुक़द्दर किया, यानी उसको पूरे तौर पर मखलूक़ात के लिए कितनी रोज़ियाँ चाहिए होंगी, कितनी रोज़ी दरकार होगी, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरे तौर पर ज़मीन के अंदर उसका अंदाज़ा करके और उसको मुतय्यन कर दिया क़यामत के दिन तक आने वालों के लिए। तो ये यहाँ पर तकदीर लुग़वी माने में है, यानी किसी चीज़ को किसी चीज़ के लायक और काबिल बना देना। तो मखलूक़ात को ज़मीन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया, उससे पहले बंदों की या मखलूक़ात की रोज़ी क़यामत तक आने वाले जितनी भी खिलकत है उन तमाम की रोज़ी का सामान इसके अंदर मुहैया रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब तक ज़मीन की ज़िंदगी रखी है तब तक के लिए वो चीज़ काफ़ी हो, तो इस चीज़ को मुहैया कर दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, गोया ये तकदीर का लुग़वी माना है। ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी जगह फरमाया कि वकुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार, हर चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ एक अंदाजे के मुताबिक है, यानी जिस चीज़ के लिए जो चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सोची है या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तख्लीक की है या तख्लीक करेगा, वो तमाम चीज़ें एक मुतय्यन अंदाजे के मुताबिक हैं। उसको उसकी तैयारी के लिए, उसको जिस चीज़ के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन तख्लीक करना चाहता है उन मकासद के लिए पूरे तौर पर क्या ज़रूरियात हैं, उन तमाम ज़रूरियात का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंतज़ाम कर दिया है। ये है तकदीर का मज़मून। जी, लुग़वी एतबार से ये माना हुआ। शरई एतबार से तकदीर का माना क्या हुआ? आप जानते हैं कि ये मसला इतना आसान नहीं है, इसीलिए शरई तौर पर इसका क्या माना है इसके बारे में मुख्तलिफ अहले बिदात के यहाँ मुख्तलिफ तारीफ़ें पाई जाती हैं और अपने अपने नुक्ता निगाह से लोगों ने इसकी अपनी अपनी अपने अपने हिसाब से तारीफ़ें की हैं। अहले सुन्नत वल जमात ने जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलने वाले असलाफ़ हैं, किताब व सुन्नत की पासदारी करने वाले, किताब व सुन्नत के मज़ामीन को हिर्ज़-ए-जाँ बनाने वाले, इन लोगों ने तकदीर की तारीफ़ किताब व सुन्नत के अंदर जो वारिद नुसूस हैं उन नुसूस की रोशनी में तकदीर के मसले को समझने की कोशिश की है। इससे पहले आपको मैं ज़िक्र कर चुका हूँ आपके सामने कि तकदीर ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक सिर है, एक राज है मखलूक़ात के अंदर,
اور راز آپ جانتے ہیں کہ وہ پوشیدہ چیز کو کہا جاتا ہے. تو تقدیر کا مسئلہ اتنا زیادہ ظاہر و باہر نہیں ہے کہ ہر بندے ہر کس و ناقص کی سمجھ میں یا ہر مخلوق کی سمجھ میں پورے طور پر آ جائے، ورنہ پھر وہ راز کیا ہے. تو ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر کے اہل سنت والجماعت نے تقدیر کی تعریف شرعی اعتبار سے قرآن و سنت کے نصوص کو سامنے رکھ کر اور ان نصوص کی روشنی میں اس کی تعریف کی ہے. اور وہ تعریف کیا ہے کہ تقدیر جب شرع میں بولا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین کا پہلے مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے، کسی چیز کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کا اس کے بارے میں علم، یہ ہے تقدیر. اس کے واقع ہونے سے پہلے، اس کو پیدا کرنے سے پہلے. اور اللہ رب العالمین کا جان لینا کسی بھی چیز کو، جیسا کہ بتایا پہلے میں نے آپ کو کہ قدر کی تعریف، اس کو میں آپ کے سامنے لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ اس چیز کو نوٹ کیا جائے. تعریف کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے اور میں چاہوں گا کہ اس کو دقیق انداز میں محفوظ کر لیا جائے. قدر کی تعریف اہل سنت والجماعت کے یہاں کیا ہے، یہ آپ کے سامنے ابھی میں اسکرین پر پیش کر رہا ہوں. یہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا ہے تقدیر کی تعریف اہل سنت والجماعت کے ہاں شرعی اعتبار سے. لغوی اعتبار سے میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو کہ وہ کسی چیز کو تیار کرنا، تحیا اس کا جو ہے وہ لغوی معنی ہے اور یہ شرعی معنی ہے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، عزیزم ولید اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ کے سامنے حاضری کا لنک بھیجا جا رہا ہے، تو آپ لوگ آج کی حاضری اپنی اپنی لگا لیں اور درس انشاءاللہ پھر یہ درس کا جو سلسلہ ہے وہ لگاتار ابھی جاری رہے گا انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے کہ وہ استمارہ جو تحذیر کا ہے وہ وہاں سے ہٹا لیا جائے، آپ لوگ اپنی اپنی حاضری لگا لیں زوم پر بھی اور ٹیلی گرام پر بھی. جی، تقدیر کی تعریف اہل سنت والجماعت کے یہاں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا چیزوں کے بارے میں پہلے سے جانکاری رکھنا، اس کو پیدا کرنے سے پہلے، اس کے واقع ہونے سے پہلے. لیکن یہ اتنی تعریف کافی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا جاننا نمبر ایک، دوسرے نمبر پہ آگے جملہ ہے وَكِتَابَتُهُ لِذَلِكَ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ قَبْلَ خَلْقِهَا وَإِيجَادِهَا. اللہ رب العالمین چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے اس کا علم رکھتا ہے، اور اللہ رب العالمین نہ صرف یہ کہ علم رکھتا ہے بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کو لکھ بھی رکھا ہے لوح محفوظ کے اندر، اس چیز کی پیدائش اور اس کو وجود دینے سے پہلے. اور اسی طریقے سے مخلوقات میں اللہ رب العالمین کی مشیت نافذ ہوتی ہے پورے طور پر، اور ایسے ہی اللہ رب العالمین کا پیدا کرنا ہر چیز کو اس اعتبار سے جو اللہ رب العالمین نے متعین کیا ہے، اس کے لیے جو اس کے لیے مقدر کیا ہے. یہ تعریف تقدیر کی اہل سنت والجماعت کے یہاں ہے. اور آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جتنی چیزیں ذکر کی گئی ہیں یہ تمام چیزیں تقدیر کے مراتب ہیں. تقدیر کے 4 مراتب کا ذکر کیا جاتا ہے. سب سے پہلی چیز مخلوقات کے حوالے سے اللہ رب العالمین کا سابق علم. اللہ رب العالمین مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے اس کے بارے میں مکمل علم اللہ رب العالمین رکھتا ہے. یہ پہلا درجہ ہو گیا. دوسرا درجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مخلوقات کے بارے میں نہ صرف علم رکھا ہے بلکہ اللہ رب العالمین نے اس علم کو لوح محفوظ کے اندر لکھ بھی رکھا ہے. اور تیسری چیز کہ اللہ رب العالمین کی جو بھی مشیت ہے مخلوقات کے حوالے سے، وہ مشیت پورے طور پر پوری ہو کر کے رہتی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ رب العالمین کی مشیت مخلوقات کے حوالے سے پایہ تکمیل کو نہ پہنچے. اسی طریقے سے
جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ رب العالمین نے ان تمام کو پیدا کر رکھا ہے. جس کو بھی اللہ رب العالمین نے جس چیز کا پیدا کرنا مقدر کیا ہے اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو پیدا بھی کر رکھا ہے. یہ اللہ رب العالمین ہی اس کا خالق ہے. یہ ساری کی ساری یہ 4 درجے ہیں جن کا تقدیر کے باب میں یقین اور ایمان رکھنا ضروری ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھا جائے. اسی کو مراتب قدر کہا جاتا ہے اور اس کی تفصیل کچھ آگے بھی انشاءاللہ آئے گی کہ یہ چاروں کے چاروں مراتب، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ تقدیر کی جو شرعی تعریف ہے وہ شرعی تعریف کتاب و سنت کے نصوص کو سامنے رکھ کر اور پھر وہاں سے اخذ کی گئی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ تقدیر کے جو 4 مراتب ہیں ان چاروں مرتبوں کی دلیل بھی قرآن و سنت کے اندر ہوگی، ورنہ پھر ظاہر سی بات ہے یہ کہنا کہ یہ تعریف قرآن اور سنت کی دلیلوں سے ماخوذ ہے یہ بوگس بات ہوگی، بے لغو بات ہوگی. تو ان تمام کو ادلہ کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا. تقدیر کے باب میں جو بات میں نے شروع میں کہی تھی کہ اس کے اندر وہیں تک انسان کو بحث کرنی چاہیے جہاں تک قرآن و سنت کے نصوص وارد ہوئے ہیں. جہاں قرآن و سنت کے نصوص نہیں ہیں ان مسائل میں تقدیر کے حوالے سے گفتگو کرنا یہ درست اور جائز نہیں ہے. اہل بدعت جو تقدیر کے باب میں گمراہ ہوئے تو ان کی گمراہی کے جو بنیادی اسباب تھے ان کو ذکر کر دینا ضروری ہوگا، اور وہ اس لیے کہ جب گمراہی کے راستوں کو اسباب کو بیان کر دیا جائے تو ان سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. سب سے پہلی چیز جو تقدیر کے باب میں اہل بدعت کے راہ راست سے گمراہ ہونے کا سبب بنی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین کے افعال کو معلل کیا جائے یا نہ کیا جائے. اللہ رب العالمین کے افعال کی علت بیان کی جائے گی یا نہیں بیان کی جائے گی. اللہ رب العالمین کے افعال کی علت جان سکتے ہیں یا نہیں جان سکتے ہیں. یہ چیز اللہ رب العالمین جو کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے اس کا پتہ انسان کو چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا ہے. ایک یہ مسئلہ بنیادی طور پر آپ دیکھتے ہوں گے. اصل میں اس مسئلے کو ذکر کرنے کی ضرورت یوں بھی ہے کہ ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں اس معاشرے میں بہت ساری عادات اور رسوم و رواج غیر مسلم معاشرے سے اسلامی معاشرے کے اندر رچ بس گئی ہیں، آ گئی ہیں اور امپورٹ کر لیا ہے ہم لوگوں نے. اور دانستہ یا نادانستہ، شعوری یا غیر شعوری طور پر کہیں نہ کہیں ہم تقدیر کے باب میں غلط جگہوں تک رسائی کر لیتے ہیں اپنی، جہاں جانا اور جہاں تک پہنچنا ہمارے لیے منع کیا گیا ہے جہاں تک جانے سے. تو اس میں سب سے بنیادی چیز جو گمراہی کا سبب ہے وہ اللہ رب العالمین کے افعال کے بارے میں غور و خوض کرنا اور اللہ رب العالمین کے افعال کا سبب بیان کرنا. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے. اللہ رب العالمین کے افعال، اللہ رب العالمین جو کرتا ہے اس کی علتیں انسان کو معلوم ہو یہ کوئی ضروری نہیں. انسان بسا اوقات ان چیزوں کی علت کو پا جاتا ہے اور بسا اوقات انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے اللہ رب العالمین کے افعال کو دیکھ کر، اور بظاہر انسان سمجھ نہیں پاتا کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین اس کام کو انجام دینے کی علت کیا ہے. تو علت اللہ رب العالمین کے افعال کی ہے یقینی طور پر، لیکن وہ علت حضرت انسان کو اس کا پتہ بھی ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین کے ہر افعال میں اللہ تعالیٰ کسی کو زندہ کرتا ہے تو کیوں زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو موت دیتا ہے تو کیوں موت دیتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر کے مرتا ہے تو کیوں مرتا ہے، اس میں کیا مصلحت ہے. کہیں طوفان آیا تو طوفان کیوں آیا، کہیں زلزلہ آیا تو زلزلہ کیوں آیا، اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے سوائے تباہی و بربادی کے. یہ کیوں اور کیسے اللہ رب العالمین کے افعال کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے. انسان اللہ رب العالمین کے افعال کی حکمتوں کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا. اور جتنے بھی اہل باطل یا اہل بدعت گمراہ ہوئے
وہ اسی وہ ان کی گمراہی کا ایک اہم باب یہ تھا کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے افعال کو اپنی ناقص عقلوں کے ذریعے سے اس کے اسباب متعین کرنے کی کوشش کی، اور انسان کی عقل کا ادراک محدود ہے، انسان اب کی عقل محدود ہے، خود حضرت انسان محدود ہیں، تو ایک ناقص ذات کی ناقص عقل ایک کامل ذات کی کامل حکمتوں تک رسائی کیسے پا سکتی ہے؟ ناممکن ہے کہ کامل کی حکمتوں تک ایک ناقص کی رسائی ہو جائے۔ لیکن اس چیز کو ان لوگوں نے ملحوظ خاطر نہیں رکھا، اور یہیں سے انہوں نے تقدیر کے باب میں ٹھوکر کھائی۔ یہ چیز سب سے پہلی چیز ہے جو تقدیر کے باب میں لحاظ رکھنے کی ہے۔ اللہ رب العالمین کے افعال کی علتیں یا اس کے اسباب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کونی اسباب ہوتے ہیں اور ایک شرعی اسباب ہوتے ہیں، اور جتنی بھی اللہ رب العالمین کے افعال ہیں، جتنے بھی اللہ رب العالمین کے افعال اس کائنات کے اندر ہوتے ہیں، یا تو وہ علل الکونیہ کے تحت ہوتے ہیں یا علل الشرعیہ کے تحت ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے افعال کائنات کے اندر بغیر کسی سبب کے ہوں ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن ان اسباب کا ہماری عقل میں آنا ضروری بھی ہو، یہ بات درست نہیں ہے۔ انسان کی عقل میں بسا اوقات اللہ تعالیٰ کے افعال کی بعض حکمتیں آ جاتی ہیں، اور اکثر و بیشتر اللہ رب العالمین کے افعال کی حکمتیں حضرت انسان کی کھوپڑی میں نہیں آتی۔ تو اللہ رب العالمین کے افعال معلل ہیں، اللہ رب العالمین کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کا کوئی بھی کام جو ہے وہ بغیر حکمت کے نہیں ہوتا، جیسا کہ قرآن کریم کی آیات کے اندر اس کی صراحت موجود ہے۔ لیکن ان حکمتوں کا پتہ ہم کو بھی چلے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور اسی باب میں تقدیر کا انکار کرنے والے جو لوگ ہیں، جن کو آپ قدریہ کے نام سے جانتے ہیں، اور معتزلہ تقدیر کے باب میں آپ جانتے ہیں کہ قدریہ ہی ہیں، تو تقدیر کے باب میں، اس باب میں لوگوں کے جو تقدیر کے منکرین ہیں، خود ان کے بھی تقریباً 3 گروپ بن گئے۔ تقدیر کا انکار کرنے والے بھی اس سبب کو لے کر کے کہ اللہ رب العالمین کے افعال معلل ہیں یا غیر معلل ہیں، اس چیز کو لے کر کے قدریہ جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں، ان لوگوں میں 3 گروپ بن گئے۔ ایک گروپ وہ جو صراحت کے ساتھ مشرک ہے، جنہوں نے کہا کہ لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، جو ان کے عقیدے پر ہیں، جن کا ذکر قرآن نے کن الفاظ میں کیا ہے کہ لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، مشرک تھے، اور جب سمجھایا گیا تو کہا کہ اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ کی تقدیر نہ ہوتی، تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے۔ گویا انہوں نے اپنے شرک پر اللہ رب العالمین کی تقدیر کا حوالہ دیا۔ یہ تقدیر کے منکرین شرک جو مشرکین کا جو ہے تقدیر کے حوالے سے معاملہ، اس میں یہ پہلے نمبر کے قدریہ ہیں، جو قدر کے باب میں جن کا جو ہے عقیدہ کیا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اس کے لیے تقدیر کا حوالہ دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ قدریہ کا دوسرا گروہ ہے قدریہ غلات، جو غلو کرنے والے ہیں قدریہ کے اندر، جو مشرک تو نہیں ہیں لیکن ان سے نچلے درجے پر، دوسرے درجے پر ہیں، وہ غلو میں اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد جانتا ہے، جیسا کہ اس کا ذکر اس سے پہلے گزرا۔ اللہ رب العالمین کو چیزوں کا علم پہلے نہیں ہوتا، جب پیدا کر چکتا ہے تب اللہ رب العالمین کو ان چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ تیسرا گروہ ہے جو توسط رکھتا ہے قدریہ کا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو معتزلہ میں سے قدریہ جو ہیں وہ اسی درجے کے قدریہ ہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ تقدیر کے جو مراتب ہیں، 4 مراتب جن کا ذکر کیا گیا، یہ ان میں سے اللہ رب العالمین کے سابق علم کی نفی
نہیں کرتے، لیکن باقی چیزوں کے اندر وہ اپنا اس کا الگ مضمون مراد لیتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو آئیں وہ کہاں سے آئیں کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے افعال میں غور و خوض کرنے کی کوشش کی اور اس کو اپنی عقل کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی۔ تو یہ چیز جو ہے یہ پہلی چیز ہے تقدیر کے باب میں گمراہ ہونے کی۔ دوسری چیز یہ جو تقدیر کے باب میں گمراہی کا سبب بنی کہ اللہ رب العالمین کے افعال کو مخلوق کے افعال پر قیاس کرنا، اللہ رب العالمین کے افعال کو مخلوق کے افعال پر قیاس کرنا، اور یہ بہت بڑا جو ہے دروازہ ہے جو انسان کو بدعت تک لے جاتا ہے۔ اور یہی چیز قدریہ کے ساتھ ہوئی، معتزلہ کے ساتھ ہوئی کہ انہوں نے اپنی عقل کے مطابق اللہ رب العالمین کے افعال کو قیاس کیا، یعنی حضرت انسان کی عقل جس چیز کو درست سمجھتی ہے، ان لوگوں نے کیا کہا کہ جو عقل میں درست لگتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے اندر اللہ رب العالمین کے اوپر واجب ہے کہ اس کو کرے، اور جو چیز عقل میں درست نہیں لگتی اللہ رب العالمین پر واجب ہے نعوذ باللہ کہ وہ اس کام کو نہ کرے۔ یعنی جو ہماری عقل میں درست ہے ہم اس کو اللہ پر واجب کریں کہ وہ اللہ رب العالمین کے اوپر کرنا واجب ہے۔ ہماری عقل، ناقص عقل جس چیز کو درست نہیں سمجھتی، ہم اللہ رب العالمین پر واجب قرار دیں کہ اللہ رب العالمین اس کو نہ کرے۔ تو یہ دوسرا معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے افعال کو مخلوق کے افعال پر قیاس کرنا اور اس کے مطابق اللہ رب العالمین کے لیے واجب یا اللہ رب العالمین کے کرنے کو واجب یا اللہ رب العالمین کے نہ کرنے کو واجب قرار دینا۔ اللہ رب العالمین کے اوپر کوئی شخص کوئی چیز واجب نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ کہ مخلوق کی عقل کو یعنی اللہ رب العالمین کے افعال کو مخلوق کے افعال پر کیسے قیاس کیا جا سکتا ہے؟ ایک ذات کامل ہے اور ایک ذات ناقص ہے، ایک کی عقل محدود ہے اور اللہ رب العالمین وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ تو اس لیے یہ ہے دروازہ جس سے تقدیر کے باب میں لوگ گمراہ ہوئے، اور اسی وجہ سے اس مسئلے کو لے کر کے یا اس باب کو لے کر کے کہ اللہ رب العالمین کے افعال کو مخلوق کے افعال پر جب انہوں نے قیاس کیا تو یہیں سے تحسین و تقبیح کا مسئلہ پیدا ہوا، صالح اور اصلح کا مسئلہ پیدا ہوا، ظلم اور عدل کا مسئلہ پیدا ہوا، جو آپ دیکھتے ہیں معتزلہ کے ہاں جو ان کے اصول کے اندر یہ چیز شامل ہے۔ تو تحسین و تقبیح یعنی جو عقل درست سمجھتی ہے، جس چیز کو حسن سمجھتی ہے وہ حسن ہے، اور عقل جس چیز کو قبح سمجھتی ہے وہ قبح ہے، اور جو حسن ہے جو بہتر ہے اللہ رب العالمین کے لیے اس کا کرنا ضروری ہے، اور جو ہماری عقل کے اعتبار سے قبیح ہے اللہ رب العالمین کی ذات پر واجب ہے نعوذ باللہ کہ اس قبیح کام کا ارتکاب نہ کرے۔ گویا انسان کے افعال پر قیاس کیا گیا اللہ رب العالمین کے افعال کو، اور یہیں سے یہ سارے مسائل پیدا ہوئے، اور قدریہ ان تینوں جو مسئلے جو ان کے ہاں آئے وہ اسی باب میں گمراہی کی وجہ سے آئے۔ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، مخلوقات اللہ رب العالمین کے اوپر کوئی چیز نافذ نہیں کر سکتے، اور یہ چیز کسی طور پر درست نہیں ہے۔ جی ایک چیز اور یہاں پر ذکر کرنے کی ہے، شاید تقدیر کا مسئلہ آج ہم مکمل نہ کر سکیں، اس لیے کہ اس مسئلے کے بہت سارے جوانب ہیں، اور ان تمام جوانب پر اگر اجمالی بھی گفتگو کی جائے تو میرے خیال سے ایک محاضرہ اس کے لیے کافی نہیں ہے، اور لیکن یہ مفید بھی ہوگا، اس لیے کہ آگے میں نے جیسا کہ ذکر کیا کہ تقدیر کے مسئلے کو امام طحاوی نے 3 جگہوں پر ذکر کیا ہے، تو اگر ہم یہاں پر اس کو ایک بار میں نپٹا لیتے ہیں تو باقی جگہوں پر انشاءاللہ ہمیں ٹھہرنا نہیں پڑے گا، اور تیزی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور شاید اتنا پیچیدہ مسئلہ آگے اور کوئی آئے گا بھی نہیں۔ اس لیے اگر آپ لوگ دل برداشتہ نہ ہوں، اگر آپ لوگ اکتاہٹ کا شکار نہ ہوں، تو میں چاہوں گا کہ ایک محاضرہ اور اسی کے اوپر ڈال کر کے اس مسئلے کو مکمل کرنے کی کوشش کروں۔ جی تو
ایک چیز یہاں پر اور ذکر کرنے کی یہ ہے کہ تقدیر کے مسئلے میں چاہے خود اہل حدیث علماء کیوں نہ ہوں، خود ہمارے بہت سارے سلفی علماء، سلفی علماء جب ہم کہتے ہیں تو ہمارے جو بر صغیر کے علماء ہیں ان کو بھی ہم مراد لیتے ہیں، اور جو سابق ائمہ کرام گزرے ہیں اسلاف میں سے وہ بھی گزرے ہیں۔ تقدیر کے مسئلے میں تمام کے یہاں آپ کو کچھ چیزیں قابل نقد نظر آئیں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی شخص کے یہاں ساری کی ساری باتیں آمنا اور صدقنا کے قبیل سے ہوں، اس لیے کہ جیسا کہ ذکر کیا یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، اور اس پیچیدہ مسئلے میں سلف کا متفقہ اصول ہے کہ قرآن و سنت کے نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے جہاں تک تفصیلات قرآن و سنت میں وارد ہیں وہیں تک اپنی دوڑ جاری رکھی جائے اور اس کے بعد معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ سلف کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تقدیر کے مسئلے میں جب سلف نے لکھا تو ظاہر سی بات ہے ان کو دو بات تھی، ایک تو اپنے لوگوں کے لیے لکھنا جو اہل حدیث ہیں، جو سلفی ہیں، جو سلف کے مسلک پر قائم ہیں، تو ان کے لیے تو مثبت طور پر قرآن اور حدیث کی دلیلوں کو سامنے رکھ کر کے مثبت پیرائے میں تقدیر کے مسئلے کو ثابت کر دینا یہ کافی تھا۔ لیکن جہاں مسئلہ تقدیر کے منکرین پر یا تقدیر کے باب میں غلو کرنے والے، آپ جانتے ہیں کہ تقدیر کے باب میں دو فرقے بنیادی طور پر سلف کے علاوہ ہیں، ایک قدریہ کا اور ایک جبریہ کا۔ قدریہ جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں، اور ان کے اندر 3 درجے ہیں جو میں نے ذکر کیا ابھی کہ الگ الگ درجات کے اعتبار سے، لیکن اس سب کے اندر یہ چیز مشترک ہے کہ تقدیر کے یہ منکرین ہیں۔ دوسرا فرقہ ہے جبریہ کا، جو اس میں بھی جبریہ کے اندر بھی تفصیل ہے کہ تقدیر کے باب میں جبر کے وہ قائل ہیں اور اس جبر کے درجات ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے حضرت انسان جیسے سیلاب یا پانی کے جھاگ پر بہتا ہوا ایک تنکا بے یار و مددگار ہوتا ہے، اس کا نہ کوئی حول ہے نہ کوئی قوہ ہے، وہ نہ اپنے سے رک سکتا ہے نہ اپنی کسی مرضی سے کوئی کام کر سکتا ہے، تو انسان کا معاملہ ایسے ہی ہے کہ وہ مکمل طور پر تقدیر کے سہارے پر ہے، اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو جبر کا ایک مضمون یہ بھی ہے۔ جبر کا ایک مضمون وہ بھی ہے جو اشاعرہ ماتریدیہ کے ہاں پایا جاتا ہے۔ تو یہ دو بنیادی فرقے ہیں تقدیر کے باب میں، ایک فرقہ جو قدریہ ہے، دوسرا جو جبریہ ہے، اور ان کے بیچ میں ہے سلف کا عقیدہ تقدیر کے باب میں ان کے بیچ میں۔ تو اب تقدیر کے باب میں لکھنے والوں نے، جو سلف میں سے لکھنے والے لوگ تھے، ان کی کتابوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ 2 سچویشن ہے۔ ایک سچویشن وہ کہ جس میں وہ اہل حدیث یا سلفی لوگوں کے لیے لکھ رہے ہیں، تو وہاں تو چونکہ صرف تقدیر کے مسئلے کو جیسے قرآن و سنت میں آیا ہے ویسے بیان کر دینا ہے، تو وہاں پر ان کی باتیں قابل اخذ ہیں، بلکہ ان کو مکمل طور پر لینا واجب اور ضروری ہے، اس لیے کہ وہ قرآن و سنت کی ادلہ کی روشنی میں تقدیر کے مسئلے کو بیان کر رہے ہیں۔ لیکن دوسرے قسم کے مصنفین جنہوں نے اہل بدعت کے رد میں تقدیر کے مسئلے پر تفصیلی گفتگو کی اور بعض ان جوانب کو بھی چھیڑا جن جوانب کو پہلے قسم کے لوگوں نے، پہلے قسم کے مصنفین نے نہیں چھیڑا۔ اب یہاں پر جو سلف کے علماء نے یا مصنفین نے باطل فرقوں کے رد میں تقدیر کے مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے باتیں کہی ہیں، کیا وہ ساری باتیں بھی قابل تسلیم ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس چیز کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ان کے پاس عذر ہے، ان کے پاس عذر ہے، اس لیے کہ انسان بسا اوقات جب مخالف کو سمجھانے کے سیاق میں ہوتا ہے تو وہاں بہت ساری چیزیں اس کو تنازلاً کہنی پڑتی ہیں،
تو وہ ہمارے لیے معیار نہیں ہے۔ ہاں، جہاں پر صرف قرآن و سنت کی روشنی میں انہوں نے اس مسئلے کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی تقریر جہاں پر ان سے وارد ہوئی ہے، اس کو ماننا ضروری ہے اور اس کو ہم مانتے ہیں۔ تو تقدیر کے مسئلے میں لکھنے والوں نے ان دونوں طریقوں کو اختیار کیا ہے، اور اس چیز کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو تقدیر کے مسئلے میں ٹھوکر کھانے سے ہم بچ سکتے ہیں۔ جی، یہ ایک اہم بات تھی جو یہاں پر تقدیر کے مسئلے میں گفتگو کرتے ہوئے کہنی تھی۔ تو قدریہ، جبریہ اور اہل سنت والجماعت، تقدیر کے باب میں یہ تین فرقے ہیں جو بنیادی طور پر ذکر کیے جاتے ہیں۔ تقدیر کے انکار کرنے والے وہ قدریہ ہیں، اور ان کے اندر جو بہت سارے گروہ ہیں، ان میں سے آپ کو ذکر کیا کہ ایک مشرکین کے طرز پر چلنے والے لوگ بھی ہیں، پھر غلو کرنے والے لوگ بھی ہیں، پھر درمیانی درجے کے لوگ بھی ہیں جو متوسط قسم کے ہیں قدریہ ہی کے اندر۔ اچھا، تو ان لوگوں نے تقدیر کا انکار کیسے کیا؟ تقدیر کے جو 4 مراتب ذکر کیے گئے، اللہ رب العالمین کا سابق علم، اللہ رب العالمین کا ان چیزوں کو لکھ رکھنا محفوظ لوح محفوظ کے اندر، اور اللہ رب العالمین کی عام مشیت، اور اللہ رب العالمین کا عموم خلق، یہ 4 درجے جو ذکر کیے گئے، ان 4 درجوں میں سے جو قدریہ ہیں، قدر کی تقدیر کا انکار کرنے والے، ان لوگوں نے علم کا انکار کیا، جیسا کہ اس سے پہلے بات گزری۔ اسی طریقے سے انہوں نے عام مشیت کا انکار کیا، اسی طریقے سے عام خلق کا، عموم خلق کا بھی انہوں نے انکار کیا کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اس کا بھی انہوں نے انکار کیا۔ اللہ رب العالمین، آپ جانتے ہیں کہ قرآن و سنت کے اندر دلیلیں موجود ہیں کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ان لوگوں نے بعض چیزوں کو کا خالق اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانا، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ تو گویا تقدیر کا انکار کرنے والوں نے اللہ رب العالمین کی صفت علم کا انکار کیا، جو تقدیر کے درجات میں سے ایک درجہ ہے، مشیت کے عموم کی نفی کی، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی صفت خلق جو عمومی صفت خلق ہے، اس کا بھی ان لوگوں نے انکار کیا۔ تو یہ قدریہ ہو گئے۔ اور جبریہ ان کے برخلاف جو کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، مجبور محض ہے، اس کے اندر بھی کچھ لوگ غالی قسم کے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ آدھیوں کے زور پر جیسے ایک تنکا ہوتا ہے، حضرت انسان کی حیثیت ایسی ہی ہے تقدیر کے سامنے، یعنی انسان کا اپنا کوئی ارادہ نہیں، اپنی کوئی مشیت نہیں، اپنا کوئی اختیار نہیں، بلکہ انسان آدھیوں کی زد میں آئے ہوئے اس تنکے کی طرح سے ہے جس کا اپنا کوئی زور نہیں چلتا۔ تو یہ عقیدہ ہے غالی قسم کے جو تصوف کے اہل تصوف ہیں ان کا، اور جہمیہ کا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ معتزلہ قدریہ کی طرف گئے تقدیر کے باب میں، اور جہمیہ تقدیر کے باب میں جبر کی طرف آ گئے، یعنی جن لوگوں نے تقدیر ہی کو سب کچھ مان لیا اور جو انسان کا اپنا کوئی عمل اور عمل دخل نہیں مانتے۔ تو جبریہ میں سے یہ پہلا فرقہ ہے جو غالی قسم کا فرقہ ہے، جو انسان کو کوئی اوقات انسان کی نہیں سمجھتا، اور وہ کہتا ہے کہ انسان آدھی کے زور پر اڑتے ہوئے تنکے کی طرح سے ہے جو اپنا جس کا کوئی زور نہیں ہوتا۔ تو غالی قسم کے اہل تصوف اور جہمیہ کا یہ مسلک ہے جبریہ میں سے۔ جبریہ ہی میں سے دوسرا ایک گروہ ہے جو درمیانہ روش جس نے اختیار کرنے کی کوشش کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان تقدیر کے باب میں باطنی طور پر مجبور ہے، ظاہری طور پر آزاد ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ انسان تقدیر کے باب میں باطنی طور پر مجبور محض ہے، کچھ اس کے بس میں نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پر مختار ہے، اس کا ارادہ ہے، ظاہری طور پر اس کی مشیت ہے، ظاہری طور پر اس کا ارادہ ہے، لیکن باطنی طور پر اس کا کوئی ارادہ، کوئی مشیت اس کی نہیں ہے۔
دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہاں بھی جبر کی ہی ایک قسم ہے، لیکن پہلے درجے میں جو جبر ہے اس کے مقابلے میں یہ کم، کسی درجے میں کم ہے. تو یہ متوسط درجے کے جبریہ ہیں، اور یہی اشاعرہ اور ماتریدیہ کا مسلک ہے تقدیر کے باب میں. اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی، لیکن یہاں یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ ہم جس متن کو پڑھ رہے ہیں امام طحاوی رحمہ اللہ کے تقدیر کے باب میں، کہیں نہ کہیں وہ بھی اجمالی طور پر اگر دیکھا جائے تو تمام پیچیدہ مسائل میں ماتریدیہ اور اشاعرہ کی طرف گئے ہیں. انہی میں سے اس مسئلے کے اندر بھی امام طحاوی رحمہ اللہ نے ماتریدیہ اور اشاعرہ کی طرف جھکاؤ رکھا ہے. اس چیز کو واضح کرنا بہت ضروری تھا. میرا خیال ہے کہ اب میں آج کا درس اسی پر روک دوں، اس لیے کہ باتیں بہت ساری ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس میں میں ان الفاظ یا ان مصطلحات کی طرف اشارہ کروں گا، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ جن مصطلحات کو تمام فرقوں نے استعمال کیا ہے، خواہ وہ اہل سنت کے ہوں یا اہل بدعت کے ہوں، ان تمام لوگوں کے ہاں وہ مصطلحات استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن ان کے مفاہیم الگ الگ ہیں. لیکن عام آدمی جب وہ اصطلاح سنتا ہے تو وہ اس اصطلاح کو اس کا درست معنی سمجھ کر کے وہ اس کو اختیار کر لیتا ہے جو اس کی غلط تشریح کرنے والے لوگوں کے ہاں استعمال ہوا ہے. اس لیے ان اصطلاحات کا جاننا ضروری ہے. انشاءاللہ یہاں سے گفتگو ہم اگلے درس میں شروع کریں گے. آج کے درس میں بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس پیچیدہ مسئلے کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین ہمارے سینوں کو کھول دے، ہمیں شرح صدر عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین سلف کا جس طریقے سے عقیدہ رہا ہے کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی ہی میں ہم مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس سے اوپر ان مسائل کی طرف نہ جائیں یا ان چیزوں کی طرف نہ جائیں جہاں قرآن و سنت کی دلیلیں ہمارا ساتھ نہیں دیتی. اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے حق پر زندہ رکھے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اب آپ لوگوں کے لیے سوال و جواب کا موقع دیا جاتا ہے. آج کے درس سے متعلق اگر کوئی سوال ہے تو اب آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں. جو لوگ ٹیلی گرام پر ہیں وہ بھی اپنے سوالات کر سکتے ہیں، چیٹ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اور براہ راست پوچھ کر بھی کر سکتے ہیں. ابو عادل سراجی نے اپنا ہاتھ اٹھا رکھا ہے. جی برادرم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخنا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا. شیخ جیسے آپ نے یہ کہا کہ جبر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جبر متوسط، اور امام راضی جو غلاۃ اشاعرہ ہیں ان لوگوں نے بھی تقریباً اس طرف اشارہ کیا ہے، لیکن بعض اہل حدیث علماء نے جبر متوسط کا انکار کیا ہے. شیخ تو مطلب آپ کی کیا رائے؟ ان کا کہنا ہے کہ مطلب جبر متوسط کوئی چیز نہیں، جبر ایک ہے، اور تو آپ کی کیا تعلق ہے شیخ؟ جی آپ نے سیدھے چھلانگ لگا دی آخری مسئلے پر. جی مشائخ، جبر کے باب میں میرے خیال سے جب اس پر ہم گفتگو کرتے آگے تو جہاں پر ابھی آج ہم نے توقف کیا ہے اسی کے بعد وہ گفتگو آنی ہے، اور وہیں وہ چیز کلیئر ہوگی کہ جبر کے باب میں توسط اور غلو کی جو تقسیم رکھی گئی ہے وہ کس درجہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے. حقیقت یہی ہے کہ جن لوگوں نے اس کو مانا ہے یا جن لوگوں نے نہیں مانا ہے، دونوں صورتوں میں جس کو جبر متوسط کہا گیا ہے حقیقی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں یہ بھی جبر ہی ہے. حقیقت میں یہ بھی جبر ہی ہے، اور نتیجے کے اعتبار سے میرے خیال سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا.
زوم پر کٹ گیا ہے وقت پورا ہو جانے کی وجہ سے. اب سوال جواب کا مرحلہ ہے، اس لیے ابھی ابو عادل سراجی کے سوال کا جواب دیا جا رہا تھا، تو جو لوگ اگر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، اور اگر سوال جواب کی مجلس میں شریک ہونا چاہیں تو شریک ہو سکتے ہیں. درس ختم ہو چکا ہے. Recording in progress. جی مشائخ، تو بات کیا چل رہی تھی؟ جی، جبر کے تعلق سے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جبر کے تعلق سے جو جبر متوسط کی بات کہی ہے جن لوگوں نے، اور اشاعرہ ماتریدیہ کو اس کے اندر شامل کیا ہے، حقیقت میں اگر آپ دیکھیں معال کے اعتبار سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. معال کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. اور اس پر گفتگو اگلے درس میں آئے گی جب ہم کسب پر گفتگو کریں گے. کسب کا جو نظریہ ہے افعال العباد کے حوالے سے اشاعرہ اور ماتریدیہ کا، اور کسب کا جو مفہوم اشاعرہ ماتریدیہ کے ہاں ہے اور معتزلہ کے ہاں اس کا کیا مفہوم ہے، اور اہل سنت والجماعت کے ہاں اس کا کیا مفہوم ہے، جب اس کی تفصیل میں جب بات آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ کسب کے حوالے سے ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے، حقیقت میں معال کے اعتبار سے وہ کہیں نہ کہیں جبر ہی سے جا کر ملتی ہے پورے طور پر. اور یہ توسط کا معاملہ صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً لفظی قسم کا ہے، چونکہ انہوں نے کسی حد تک اس کو تعویل کے ذریعے سے ایک معقول جامہ پہنانے کی کوشش کی ہے، ورنہ معال کے اعتبار سے وہ جبر ہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن انشاءاللہ اس پر گفتگو جب کسب پر اگلے درس میں گفتگو آ جائے گی تو وہاں وہ چیز انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی کہ کیسے اشاعرہ کے ہاں جو کسب کا مضمون ہے وہ مضمون کس طریقے سے جبر پر منتج ہے پورے طور پر، اور کسب کا یہ لفظ یا اصطلاح جو اشاعرہ نے تقدیر کے باب میں ایجاد کیا ہے جبر کو اپنے چھپانے کے لیے، یہ لطیفوں میں سے ہے. یہ لطیفوں میں سے ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس چیز کو ذکر کیا کہ وہ مصطلحات جن کا معنی شاید اس کے وضع کرنے والوں نے بھی پورے طور پر بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، ان میں سے ایک نظریہ اشعری کا کسب بھی ہے. اور وہ اسی لیے کہا کہ کسب کا انہوں نے یہ نظریہ ایجاد تو کیا تاکہ اپنے آپ کو غلات جبریہ کے دائرے سے نکال سکیں، لیکن حقیقت میں اس میں کامیاب نہیں ہوئے. اور کسب کے تعلق سے خود اشاعرہ کی جو تعبیلات ہیں اور جو اس کی تفصیلات انہوں نے بیان کی ہیں، اس سے واضح طور پر اندازہ ہوتا ہے کہ معال کے اعتبار سے انہوں نے بس یعنی اپنے اوپر جبر کے لیبل سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے انہوں نے ایک صوری شکل اختیار کر لی ہے کسب کا نظریہ ایجاد کر کے، لیکن کسب کا مضمون ان کا وہی ہے جو معال کے اعتبار سے جو تقریباً جہمیہ کا ہے. اس لیے اس میں کوئی خاص فرق نہیں. اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گی. جی ہاں ابو عادل کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ ہیلو جی شیخ کہہ رہا تھا کہ جیسے جبریہ جو یہ کہتے ہیں کہ الخلق للہ والفعل للہ، اور اس پر اشاعرہ یہ اضافہ کرتے ہیں کہ الخلق والفعل للہ والکسب للانسان، تو حقیقت میں کسب اور فعل میں کوئی فرق نہیں ہے نا شیخ معنی کے اعتبار سے. دیکھیے اسی لیے میں نے کہا آپ سے کہ کسب پر بحث اگلے درس میں آنی ہے. کسب کی جو بحث ہے وہ اگلے درس میں آنی ہے، اس کو ابھی نہ چھیڑا جائے تو بہتر ہے. کسب کا میں نے آپ یہی پھر میں اس چیز کو دہراؤں گا کہ کسب کی جو تشریح انہوں نے کی ہے حقیقت میں وہ اسی چیز پر منتج ہوتی ہے جس چیز پر جہمیہ کا عقیدہ ہے یا جبریہ غلات کا عقیدہ ہے. اس لیے کہ کسب کا دیکھیے آپ مجبور کر رہے ہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں. کسب کا جو مضمون،
معتزلہ لیتے ہیں. وہ کیا کسب کا مراد لیتے ہیں؟ کسب کا معنی معتزلہ یہ لیتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا خالق ہے. بندہ اپنے افعال کا خالق ہے تو کسب بھی اسی کا ہے اور خلق بھی اسی کا ہے. وہ اپنے افعال خود پیدا کرتا ہے. کسب کا یہ مضمون معتزلہ لیتے ہیں. دوسرا مضمون وہ ہے جو اہل سنت والجماعت لیتے ہیں. اشاعرہ کا بھی تفصیل سے بتانا پڑے گا. دوسرا مضمون وہ ہے جو اہل سنت والجماعت لیتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ کرنے کے اعتبار سے چونکہ بندہ اپنے ارادہ سے، بندہ اپنی قدرت سے اس فعل کو انجام دیتا ہے، لہذا یہ کسب مخلوق کا ہوا. جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العالمین بارش آسمان سے اتارتا ہے، پھر زمین کے اندر وہ بارش آتی ہے، زمین سے ٹچ کرتی ہے، اور پھر زمین سے پودا اگتا ہے. تو بارش کا زمین پر گرنا اور بارش بھی مخلوق ہے، زمین بھی مخلوق ہے، اور ان دونوں مخلوق کی ملنے سے ایک تیسری چیز وجود میں آتی ہے اور وہ ہے نبات. تو کسب کا معنی یہ ہے کہ انسان بھی مخلوق ہے، انسان کے افعال بھی مخلوق ہیں، لیکن وہ افعال انجام کیسے پاتے ہیں؟ انسان کے اپنے ارادے اور انسان کی اپنی قدرت سے. انسان مجبور نہیں ہے، انسان اپنے ارادے اور اپنی قدرت سے اس چیز کو انجام دیتا ہے. اور اس صورت میں اسباب کا اپنا عمل دخل ہے. لیکن اشاعرہ جو کسب کا معنی بیان کرتے ہیں اس کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسباب کا کوئی دخل نہیں ہے. انسان جب کسی چیز کو کرنا چاہتا ہے، یا جیسے بارش کی مثال دی کہ بارش زمین پر اتری اور زمین کے اوپر جب بارش پڑی تو اس بارش کے پڑنے سے اور زمین پر پانی کی آمیزش سے نبات پیدا ہونا، یہ نبات اپنے آپ جو ہے وہ پیدا ہو گیا. تو اللہ رب العالمین یعنی کسب کا یعنی اللہ رب العالمین نے مقدر کر دیا تھا کہ بارش زمین پر آئے گی، اور زمین پر جب بارش کی آمیزش ہوگی تو اس سے وہ نبات نکل آئے گی. یعنی بارش کے پڑنے اور زمین میں اس کے ملنے کا اثر نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العالمین کی تقدیر یہ ہے کہ بارش زمین پر پڑے گی اور زمین اس کو قبول کر کے پھر نبات کو نکالے گی. تو یہ اللہ کا فعل ہے، اس میں زمین کا کوئی اثر یا بارش کا کوئی اثر نہیں ہے. یعنی وہ مسببات کا انکار کرتے ہیں. اور یہی کسب کا مضمون ان کے یہاں ہے کہ بندہ جب کسی کام کو کرتا ہے تو بندے کے ارادے اور بندے کی قدرت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس وقت میں اس کام کا ہونا مقدر رکھا ہے. اس لیے جب وہ اسباب اکٹھا ہوتے ہیں تو یا وہ چیزیں نہیں بھی ہوتی ہیں تو وہ کام انجام پذیر ہو جاتا ہے. یہ جو ہے کسب کا اشاعرہ کا مضمون ہے. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ کسب کا مضمون حقیقت میں وہ جبر کی طرف لے جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ اسباب اور علل کے انکار پر منتج ہوتا ہے. اور اسباب اور علل کے انکار پر جب منتج ہوتا ہے تو جا کر کے کہیں نہ کہیں اس کے ڈانڈے جبر سے ملتے ہیں. تو یہ ہے اصل مسئلہ. جی جی اوپر مشرک فرقہ بتایا. آپ کی آواز کٹ رہی ہے. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ جی سکھا رہی ہے. جیسے آپ نے قدریہ کے 3 فرقے بتائے اور اس میں آپ نے ایک فرقے کے بارے میں بتایا کہ وہ مشرک ہیں. وہ لوگ قرآن کریم کی آیت سے استدلال کر کے انہوں نے اپنے معصیت کی، اپنے شرک کی دلیل بنائی. تو شیخ میرا سوال یہ ہے کہ ما حکم الاحتجاج بالقدر علی المعاصی محتجا بحدیث الذي وقع بين آدم وموسى عليهم الصلاة والسلام. نعم، جنہوں نے اپنے معصیت پر دلیل هذه أيضا من المسائل الشائكة في باب العقيدة وله علاقة بالقدر. لهذه المسألة يعني علاقة قوية بالقدر وستأتي إن شاء الله لاحقا بإذن الله.
इंशाअल्लाह ستأتي لاحقا ان شاء اللہ. एक सवाल और لا تطلبوا شيء قبل اوانی. بارک اللہ فیک. اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو آنی ہے کہ کیسے یہ تقدیر کے مسئلے میں کس چیز پر جو ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے احتجاج پکڑا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس چیز پر ان کے اوپر نکیر کی، اور تقدیر کا جو ہے وسیلہ یا تقدیر کا حوالہ کہاں دیا جا سکتا ہے اور کہاں نہیں دیا جا سکتا، اس پر بھی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ گفتگو آنی ہے انشاءاللہ. جی میں اصل میں قدریہ نے دلیل پکڑی تھی تو بات ضمن آ گئی تو میں نے سوچا سوال کر لیا جیسے جی. نہیں، میں نے کہا نا آپ سے کہ خود ابھی تقدیر کا مسئلہ ابھی ہمارا مکمل نہیں ہوا ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ تقدیر ہی کے مسئلے پر ابھی کئی جوانب ہیں جو جن کا ذکر کرنا ضروری ہے، اسی لیے اس کو 2 درس میں تقسیم کیا گیا ہے. جی جی بس ایک چھوٹا سا سوال ہے جی فرمائیے. درس میں باقی رہ گیا تھا کہ جب ہم مخلوقات کی صفات کے بارے میں مجاز کے قائل ہیں تو خالق کی صفات کے بارے میں مجاز کے قائل کیوں نہیں ہیں؟ جیسے شیخ اگر میں کہوں کہ رائے تو اسدن یکتب علی المنبر، تو ظاہر سی بات ہے اسد سے میں اسد حقیقی نہیں اڑا لوں گا، مجازی معنی مراد ہوگا انسان ہی. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بہت ساری صفات ہیں ہم وہاں مجاز کے قائل کیوں نہیں؟ آخر اس کی حکمت اور علت کیا ہے شیخ؟ کوئی مناسب حکمت؟ دیکھیں، یہ بھی یہ سب مسائل جو ہیں بہت پیچیدہ مسائل میں سے ہیں. مجاز کا مسئلہ بھی بہت پیچیدہ مسائل میں سے ہے عقیدے کے اندر، کہ مجاز ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے. اور یہ بحث ہم کو لے جائے گی پھر دوسرے موضوع کی طرف، جو ہمارا اصل تخصص یہاں پر یا اصل اختصاص یہاں پر جو عقیدے کا ہے، اس سے ہٹ کر بات چلی جائے گی لغت اور ادب پر، اور وہ ایک الگ رخ ہو جائے گا. وہ میرا اپنا خاص تخصص ہے، تو اس پر تو میں رات بھر گفتگو کر سکتا ہوں کہ مجاز کا جو مسئلہ ہے اس میں جو فرق کے عقائد ہیں اور اس کا ما لہ و ما علیہ کیا ہے. مجاز اصل میں دیکھیے، جو لوگ مجاز کے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ مجاز کا جس نے انکار کیا اور جنہوں نے اقرار کیا وہ ایک الگ مسئلہ ہے. مجاز کے قائلین بھی جو لوگ ہیں سلف میں سے، یا سلف چھوڑیے، عمومی طور پر چونکہ مسئلہ لغت کا ہے تو ہم لغت کی بات کریں. مجاز اہل لغت نے کب اس کو مجاز مانا ہے، یہ بنیادی چیز ہے. آپ جانتے ہیں کہ قرینے کا ہونا ضروری ہے، قرینے کا ہونا ضروری ہے. تو یہ جو مجاز کے اندر علاقہ اور قرینہ کی قید لگائی گئی، اس قید کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ مانتے ہیں تو پھر انشاءاللہ گمراہی کے دروازے بہت حد تک بند ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ جتنی جگہوں پر ان لوگوں نے مجاز کا غلط معنی لینے کی کوشش کی ہے، وہاں خود اہل لغت کی شرط وہاں پر مفقود ہے. یا تو قرینہ موجود نہیں ہے یا علاقہ موجود نہیں ہے، اور قرینہ اور علاقہ کی غیر موجودگی میں مجاز کو مجازی معنی پر لینا یہ درست ہی نہیں ہے اہل لغت کے ہاں. مثال کے طور پر اب ید کا لفظ ہے، ید کا لفظ سلف کہتے ہیں کہ وہ اپنے حقیقی معنی میں ہے، کلام عرب میں جس معنی میں استعمال ہوا ہے اس معنی میں اللہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اس کی کیفیت کیا ہے اللہ رب العالمین جانتا ہے. اور اہل بدعت نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد نعمت ہے، ید سے مراد نعمت ہے. تو پھر کہیں گے بھئی بل یداہ مبسوطتان کے اندر کیا کہیں گے آپ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بل یداہ مبسوطتان کے اندر جو ہے وہاں بھی نعمت مراد ہے. تو ہم کہیں گے کہ صاحب اہل لغت نے تثنیہ آ جانے کی صورت میں کبھی بھی اس لفظ کو مجاز پر محمول نہیں کیا ہے. تو یہ جو چیز ہے نا کہ مجاز کے جو اصول بنائے گئے ہیں، اگر ان اصول کو سامنے رکھا جائے تو اپنے آپ وہ چیز باطل ثابت ہو جاتی ہے کہ قرینہ اور علاقہ اور کلام عرب میں اس کا استعمال اہل لغت کے یہاں یہ وہ دروازے ہیں جن سے ان کے شرور کے دروازے کو بند کیا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ اس باب میں گمراہی آنے کا 80% تعلق حقیقت اور مجاز کی بحث سے ہے، اس لیے شیخین نے، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اور امام ابن القیم رحمہم اللہ نے مجاز ہی کا انکار کر دیا کہ مجاز ہے ہی نہیں، نہ قرآن کے اندر اور نہ کلام عرب کے اندر.
اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں جو دلائل پیش کیے ہیں، ابو عادل دھیان سے سنیے گا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، میں سن رہا ہوں پر لیکن امام ابن تیمیہ کیا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بیچ میں؟ کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ شیخ آپ نے جو مطلق کہا کہ انہوں نے انکار کر دیا، جی بارے میں بھی تک تو تفصیل سامنے آئی ہے شیخ میرے علم میں. کیا؟ انہوں نے اپنی ابتدائی ایام میں انکار کیا تھا، لیکن بعد میں رجوع کیا شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے. مجاز کے قائل آخری عمر میں ہو گئے تھے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اور کوئی شیخ صالح العثیمین وغیرہ نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے اپنے کئی محاضروں میں، اس کے علاوہ کئی کتابوں میں. نہیں کے قائل ہو گئے تھے. نہیں، یہ چیز قابل تسلیم نہیں ہے، چاہے جن کی طرف سے آئی ہو. اچھا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجاز کے تعلق سے جو نظریہ پیش کیا ہے، وہ نظریہ تو آج کے جو ماہرین علماء لغت ہیں یا ماہرین لسانیات ہیں، انہوں نے ابن تیمیہ ہی کے نظریے کو آج ثابت کیا ہے. ابن تیمیہ کا جو نظریہ ہے مجاز کے تعلق سے، وہ اساس ہے آج کے ماہرین لسانیات کا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجاز کا واضح طور پر انکار کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جب آپ کہتے ہو کہ یہ حقیقت ہے اور یہ مجاز ہے، تو آپ کیسے کہیں گے کہ وہ حقیقت ہے اور وہ مجاز ہے؟ آپ اسد کو کس معنی میں حقیقی مانتے ہیں اور کس معنی میں مجاز مانتے ہیں؟ جس معنی میں آپ حقیقت مانتے ہیں وہ حقیقت کیوں مانتے ہیں، اور جس معنی میں مجاز مانتے ہیں آپ مجاز کیوں مانتے ہیں؟ کیا جب اہل عرب نے کہا رأیت اسدا یخطب، سن لیں پوری بات سن لیں برادرم، جب آپ سوال کرتے ہیں تو پورا جواب سن لیں پھر اشکال پیش کریں. یہ مسئلہ اتنا مطلب آسان نہیں ہے برادرم کہ 2 لفظوں میں آپ ہاں یا نہیں کہہ سکیں. جب آپ کہتے ہیں رأیت اسدا یخطب، کلام عرب میں کب آپ نے دیکھا کہ اس لفظ کو حقیقت پہ کسی نے محمول کیا ہو؟ تو اسد کا لفظ مفرد طور پر اس کا کوئی مضمون ہی نہیں ہے، اس لیے کہ مفردات کا کوئی مضمون نہیں ہوتا جب تک کہ ان کو جملے میں ترکیب میں نہ رکھا جائے. الفاظ کے معنی ترکیب میں متعین ہوتے ہیں، جب تک الفاظ مفردات کی شکل میں ہیں ان کا کوئی مفہوم نہیں ہے. وہ استعمال کہاں پر کیے جا رہے ہیں، سیاق اس کا کیا ہے، اس سیاق میں جب اس کو رکھا جائے گا، سینٹینس میں جب استعمال کیا جائے گا، پھر اس کے معنی کو بیان کیا جائے گا. یہ ابن تیمیہ نے کہا تھا. تو اسی لیے جب آپ کہتے ہیں رأیت اسدا یزعر مثال کے طور پر، تو وہاں پر اسد حقیقی مراد، جس کو آپ کہتے ہیں حقیقی یعنی جنگل کا شیر، وہاں پر مراد ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں رأیت اسدا یخطب، تو یہاں پر بھی جو ہے وہ حقیقت ہی ہے، مجاز نہیں ہے. اس لیے کہ عرب نے کبھی اس کو مجاز کا سمجھ کر کے استعمال نہیں کیا ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اس چیز کو حقیقت مان کر کے اس کی طرف جواز کیا ہو جو مجاز کا معنی پایا جاتا ہے. تو یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس رائے کی تائید کی جا رہی ہے، اس کی نفی کی جا رہی ہے، لیکن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو مجاز کا انکار کیا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجاز کا انکار ایسے ہی کر دیا انہوں نے؟ اس باب میں کافی لمبی چوڑی بحث امام ابن تیمیہ کے ہاں پائی جاتی ہے، اور اس مسئلے پر کافی لے دے ہوئی ہے، اور کافی مراحل اس کے اندر آئے ہیں، اور پھر وہ ضوابط بنا دینے کے بعد بھی مجاز کے اندر خلل پایا جاتا ہے، یہ محسوس کیا انہوں نے. تو شیخین کا جو معاملہ ہے وہ اس اعتبار سے مجاز کے انکار کی طرف وہ لوگ گئے ہیں. جی بارک اللہ فیک. اور انشاءاللہ اس مسئلے پر بھی ہو سکتا ہے گفتگو آگے کہیں آئے، مجاز کا مسئلہ انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیرہ. دیکھیے برادرم، میں نے جو بات ابھی کہی ہے ابن تیمیہ ابن قیم کے حوالے سے، یہ ابھی فی الحال جو میرے ذہن میں ہے. شیخ ابن عثیمین وغیرہ نے اگر ایسی بات کہی ہے تو اس کو میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے اس سلسلے میں کیا بات کہی ہے. ہاں ابن عثیمین کا میں نے نام نہیں دیا شیخ. ابھی تو آپ نے کہا کہ ابن عثیمین نے کہا ہے. کس کا؟ میں شیخ صالح العثیمین کا میں نے نام دیا ہے. عثیمی؟ اور بھی ہاں العثیمی شیخ. اچھا شیخ صالح عثیمی. ہاں تو وہی تو میں اس چیز کو ابھی ان کی نہیں دیکھ سکا ہوں، تو اس کو دیکھنے کے بعد پھر کوئی بات کہی جا سکتی ہے. کہ یقینی طور پر ابھی تک جو میرے علم میں ہے وہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر باقاعدہ کیا نام ہے
میں ایک رسالہ میری لائبریری کے اندر بھی یہاں موجود ہے، البحث البلاغی عند ابن تیمیہ، اور انکار المجاز عند ابن تیمیہ، مجاز پر جو سب سے موسع دراسہ دکتور عبدالعظیم مطانی کا ہے، وہ بھی لائبریری کے اندر موجود ہے، اور یہ تمام موسع دراسے جو ہیں اس کے اندر انکار مجاز کا جو پہلو ہے اس کو ابن تیمیہ ابن قیم ہی کے حوالے سے جانا جاتا ہے، اور عام طور سے جب مجاز کی گفتگو آتی ہے تو شیخین کا ذکر آتا ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد جو میرے ذہن میں اس وقت موجود ہے وہ یہی کہ مجاز کا جو انکار انہوں نے کیا، یہ آخری ان کا جو اسٹیج تھا وہ یہی تھا، ورنہ پہلے انہوں نے کوشش کی کہ ضوابط کے ذریعے سے اس کو منضبط کیا جائے، لیکن ہر ضابط جو ہے کہیں نہ کہیں ٹوٹتا ہوا نظر آیا، اس لیے انہوں نے انکار مجاز کا جو ہے وہ قول اختیار کیا۔ یہ میرے علم میں ابھی یہ چیز ہے۔ تو اگر سلفی مشائخ جن کا آپ نے ذکر کیا، اگر ان لوگوں نے اس چیز کو ذکر کیا ہے تو مجھے آپ واٹس ایپ پر وہ حوالہ بھیجیے اور میں دیکھتا ہوں کہ ان لوگوں نے اس سلسلے میں کیا تفصیل ذکر کی ہے۔ دیکھتا ہوں ضرور انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ شیخ گزارش کی تھی آپ سے، جی جس طرح سے آپ نے یہ دورہ قائم کیا شیخ، میری گزارش ہے کہ انشاءاللہ یہ دورہ مستقل جاری رہے، یہ دورہ ختم ہو اس کے علاوہ دوسری کتاب کا دورہ شروع کیا جائے، جیسے بلاغہ ہو گیا، یا اسی طرح سے عربی ادب میں کوئی کتاب چاہے نثر میں ہو یا نظم میں۔ جی وہ تار لاؤ تو یہ بند ہو رہا ہے لیپ ٹاپ، جلدی کرو۔ جی انشاءاللہ مشائخ کوشش کرتا ہوں پہلے یہ چیز تو اپنے پایہ تکمیل تک پہنچے۔ اصل میں یہ متن جو متعین کیا گیا تھا، تو جس وقت ہم نے متعین کیا تھا اس وقت یہ ارادہ نہیں تھا کہ اس پر اتنی تفصیلی گفتگو کروں گا، لیکن چونکہ مسائل ایسے ہیں کہ جن پر گفتگو کرنا وہ میں سمجھتا ہوں کہ فائدے سے خالی نہیں ہے، اور خود ہم لوگوں کی جو عام بول چال ہے، کہنے کو یہ پیچیدہ مسائل ہیں حقیقت میں، لیکن پیچیدہ مسائل کو پیچیدہ ہونے کی وجہ سے اگر چھوڑ دیا جائے تو پھر مسئلہ یہ کہ وہ جو چیزیں ہماری گفتگو میں روزمرہ کے حالات میں، ابھی بند کرو اس کو، ابھی وہاں سے بند کرو، پہلے وہاں سے بند کرو، ادھر کر دو۔ روزمرہ کی گفتگو میں بہت سارے ایسے مسائل آتے ہیں جو تقدیر کے مسئلے کو سمجھ نہ پانے کی وجہ سے اور پیدا ہوتے ہیں۔ اس چیز کو چونکہ جب میں نے دیکھا تو مجھے لگا کہ اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنا یہی مناسب رہے گا۔ بالکل بالکل۔ تو پہلے تو دعا کریں کہ انشاءاللہ حسن و خوبی کے ساتھ ہم لوگ اس دورے کو مکمل کر لے جائیں اور وقت پر مکمل کر لے جائیں انشاءاللہ۔ یہ سب مسائل ہیں، تھوڑا سا وقت طلب ہیں، اس لیے تھوڑا سا اس میں گھبرائے اگر نہ ہم لوگ تو انشاءاللہ جو ہے فائدہ ہی ہوگا اس میں۔ اور آگے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جہاں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے وہاں ذرا تیزی کے ساتھ آگے بڑھا جائے، یا پھر وہ مسائل جو عام طور پر طلباء پہلے پڑھ چکے ہیں، چاہے شرح عقیدہ واسطیہ میں، چاہے عقیدت یا اس میں کتاب التوحید وغیرہ میں، یا تقویۃ الایمان وغیرہ میں، تو ان مسائل میں زیادہ وقت نہ لگایا جائے، خاص طور سے جو منتہی طلباء کے مسائل ہیں جو ان کے لیے اہم ہیں، وہاں پر ہی ہم تھوڑا سا توقف اختیار کریں گے، ورنہ تیزی کے ساتھ اس کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ تو عقیدے کا یہ درس ہمارا انشاءاللہ پایہ تکمیل تک پہنچے، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں بقیہ جو آپ نے مشورہ دیا ہے اس تعلق سے بھی انشاءاللہ، اور آپ ہی لوگوں کے مشورے سے انشاءاللہ جو چیز آپ لوگوں کی خواہش ہوگی اس کے حساب سے انشاءاللہ جس مادے کو آپ لوگ مناسب سمجھیں اور جس متن کو مناسب سمجھیں وہ آپ لوگ متعین کریں گے، اور اسی کی روشنی میں انشاءاللہ آگے کے دورات کی بھی تعیین انشاءاللہ کی جائے گی باذن اللہ۔ کوئی بات نہیں شیخ، شیخ درس کو مفید بنانے کے لیے اگر سوال و جواب کی مجلس بھی مطلب 2 درس یا 3 درس قائم ہوتی رہے تو طلباء کے لیے کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ شیخ۔ نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں برادرم، لیکن اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ کچھ زیادہ طویل ہو جاتی ہے مجلس اس وجہ سے، اور دیکھیے تعداد بھی طلباء کی گھٹتی چلی جاتی ہے، تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ ہر درس سے 1 یا 2 سوال ہی نکالا جائے اور آنے والے درس میں درس شروع کرنے سے پہلے یا لاسٹ میں کر لیا جائے،
طرح سے شیخ میں نے دیکھا درس کافی مفید رہتا ہے. نہیں، ایک دو سوال تک کا جو معاملہ ہے وہ تو انشاءاللہ اس کو تو سنبھالا جا سکتا ہے، اور میں کوشش کرتا بھی ہوں کہ جہاں تک گنجائش ہو. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ زوم کی 2 مجلس سے زیادہ نہ ہونے پائے. اچھا جی، اس لیے کہ اس کے بعد پھر زیادہ طویل ہو جاتی ہے مجلس اور افراد موجود نہیں رہ پاتے ہیں پھر. جی شیخنا. جی ٹھیک ہے مشائخ، اسی پر بہت بہت شکریہ. اللہ اجر خیر دے، بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے، اسی پر آج کے درس کا اختتام کیا جاتا ہے. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. حاضری کا استعمارہ نہیں بھیجا گیا سر؟ بھیجا گیا نہیں بھیجا گیا؟ زوم پر بھیجا گیا کہ نہیں؟ زوم پر بھی بھیجا گیا ہے. آیا نہیں شیخ، لیکن نہیں اس بار نہیں، یہ تو تیسری بار ہم لوگ جوائن ہوئے ہیں نا. استعمارہ دوسری بار میں گیا ہوگا، جو بیچ کی نشست تھی. دیکھ نہیں پائے تھے. ٹھیک ہے، اس کو بھیج دیں گے تو مہربانی ہوگی. ہاں وہ کیا نام ہے، ان سے ولید، عزیزم ولید سے آپ کو واٹس ایپ میسج کرتے ہیں، وہ آپ کو پرسنل پہ بھیج کر کے دستخط وہ لے لیں گے، حاضری لے لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر.